السلام علیکم۔ ایک اور سچی اور انوکھی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ کہانی سن کر آپ سبق حاصل کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولے گا۔ میں ہوٹل کے چکنے فرش پر دو مردوں کے درمیان شہزادیوں کسی شان سے چل رہی تھی، ایک میرا شوہر اور ایک اس کا دوست۔ میرے لیے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، اور شاید سعید کا بھی، کیونکہ وہ خاصے نروس نظر آ رہے تھے۔ لیکن میں بڑے اعتماد سے بیٹھی ظہیر سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ کھانے کے دوران ظہیر حسب معمول چہکتا رہا۔ پہلے کی طرح اس نے میری شان میں قصیدے پڑھے۔ وہ وقفے وقفے سے کوئی ایسی بات کہہ جاتا جس کو سن کر مجھے شرم آنے لگتی، لیکن اس روز مجھے اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھی۔ شاید یہ ہوٹل کے رومان پرور ماحول کا اثر تھا۔ سعید حسب معمول لاتعلق سے بنے کھانا کھا رہے تھے۔ ظہیر اگر انہیں مخاطب کر کے کوئی بات کہتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتے۔ کھانے کے بعد آئس کریم اور پھر چائے کا دور چلا۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ظہیر نے اپنی گاڑی میں ہمیں گھر تک چھوڑنے کی پیشکش کی، جسے سعید نے فوراً قبول کر لیا، جبکہ میں چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم ٹیکسی سے آئے تھے اسی طرح واپس بھی جائیں، لیکن ظہیر نے کہا کہ اس وقت ٹیکسی کا ملنا مشکل ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے ہفتے کے بعد سعید نے مجھے بتایا کہ ظہیر نے انہیں اپنے اسٹور میں کام کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے، تم خود ہی سوچو، وہ میرا دوست ہے، اسے اپنے باس کے طور پر کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ ایک بار ہمارے درمیان مالک اور ملازم کا تعلق بن گیا تو دوستی بیچ میں سے نکل جائے گی، اور میں ایک اچھے دوست سے محروم ہونا نہیں چاہتا۔ اچھا کیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس کام کے لیے آدمی کا دل نہ مانے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بھی سنو، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ میرے انکار کرنے کے بعد اس نے ایک اور پیشکش کر دی۔ وہ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولی۔ اس نے کہا، اگر میں اس کے اسٹور میں کام نہیں کرنا چاہتا تو تمہیں جاب کرنے کی اجازت دے دوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اس کے اسٹور میں کام کروں گی؟ سوری، میں سیلز گرل نہیں بن سکتی۔ یہ اس نے کب کہا؟ وہ تمہیں ایڈمنسٹریشن میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تم گریجویٹ ہو اور انتظامی امور بآسانی سنبھال سکتی ہو، لیکن میں نے کبھی جاب نہیں کی، میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سنبھال سکتی ہوں؟ ایڈمن بن جاؤں میں؟ پھر عامر کا بھی مسئلہ، اسے اسکول چھوڑنا اور واپس لانا ہوتا ہے، وہ آئے گا تم سے بات کرنے، اپنی پرابلم اسے بتا دینا، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور حل ہو۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گی، میں کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولے۔ دراصل وہ میرا بہت ہی پرانا اور مخلص دوست ہے، اسے ہمارے حالات کا اندازہ ہو چکا ہے اور وہ کسی بہانے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ہر مہینے 10-15 ہزار روپے میرے ہاتھ پر رکھ دے، اور نہ ہی میں یہ گوارا کروں گا، اس لیے اس نے یہ طریقہ سوچا ہے تاکہ ہماری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، کچھ مدد بھی ہو جائے۔ آپ کا خیال ہے مجھے یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے؟ اگر عامر کا مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ حالات سے مجبور ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس وقت وہ مجھے ایک ہارے ہوئے انسان لگ رہے تھے، ورنہ عام حالات میں وہ مجھے کبھی ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حالانکہ فی زمانہ یہ عام بات ہے، بہت سے گھروں میں مرد اور عورت دونوں ملازمت کر کے گھر کی گاڑی چلا رہے ہیں۔ اگر میں جاب کر لوں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ وہ دوسرے روز ہی آ گیا۔ سعید ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ شاید اس نے جان بوجھ کر ایسے وقت کا انتخاب کیا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں مجھ سے کھل کر بات کر سکے۔ میں نے اس کے لیے چائے بنائی۔ وہ کھانے کا بہت شوقین تھا، اسے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بولا، بھابھی، پھر رکا۔ اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ جی فرمائیں۔ بھابھی کہتے ہوئے میرے جبڑے دکھنے لگتے ہیں، کیا میں تمہارا نام لے سکتا ہوں؟ میں نے سوچا جب یہ آپ سے تم پر آ گیا ہے تو نام لینے میں کیا حرج ہے، لہٰذا میں نے کہا، شوق سے میرا نام لے سکتے ہیں آپ۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ خوش ہو کر بولا، دیکھو شاہانہ، مجھے چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی کاروبار کو چلانے میں اپنے لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے اور اسے ملازمین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بدقسمتی سے میرے خاندان میں ایسا کوئی فرد نہیں جو میری مدد کر سکے۔ میں نے سعید سے کہا تھا کہ وہ میرا اسٹور جوائن کر لے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ غالباً وہ میرے پاس ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا۔ میں نے سعید سے کہا، اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو تمہیں ملازمت کی اجازت دے دے۔ اس پر سعید نے کہا کہ میں خود تم سے بات کروں، اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ لیکن میں نے تو کبھی جاب نہیں کی، مجھے اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جب کام کرو گی تو
तजुर्बा हो जाएगा और वैसे भी तुम्हारी कोई लंबी चौड़ी ड्यूटी नहीं होगी। बस दूसरे मुलाजिमों पर नजर रखना है कि कहीं कोई हडहरामी या हेरा फेरी तो नहीं कर रहा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कुछ घरेलू मसाइल भी हैं जिनमें सबसे पहले आमिर को स्कूल छोड़ना, उसे वापस लाना, फिर घर के काम भी करना होते हैं। घर के कामों के लिए तुम एक मुलाजिमा रख लो। आमिर को लाने और छोड़ने के लिए तुम स्टाफ का इस्तेमाल कर सकती हो। 5 बजे तुम्हें छुट्टी हो जाएगी, तुम उसी गाड़ी से घर आ जाना। अगर मुलाजिमा रख ली तो मुझे क्या बचेगा? आधी तनख्वाह तो वो ले जाएगी। कि तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारी तवक्को से ज्यादा तनख्वाह दूंगा? ठीक है? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? मैं 5 बजे के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि 6 बजे सईद आ जाते हैं और मुझे उनसे पहले घर पहुंचना होगा। मुझे मंजूर है, अगर जरूरत हुई तो तुम्हारे बजाय किसी और को रोक ले जाएगा। बस तुम कल से काम पर आ जाओ, मैं गाड़ी भेज दूंगा। इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूँ? पहले मुलाजिमा का बंदोबस्त तो हो जाए। ओह हाँ, ये तो मैं भूल गया। वो उठते हुए बोला, ठीक है, तुम अपनी सहूलत से आ जाना। शाम को सईद घर आए तो मैंने उन्हें जहीर की आमद और उससे होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया तो वो हंसते हुए बोले, लगता है उसे बहुत जल्दी है, लेकिन तुम अपना इंतजाम करने के बाद जाना, वरना आमिर खामखाई परेशान हो जाएगा। बहरहाल किसी न किसी तरह मुलाजमा का बंदोबस्त हो गया और ये सहूलत दी मुझे जहीर ने। उसी के ड्राइवर की बीवी ने हमारे पास काम करना शुरू कर दिया था। वो बड़ा स्टोर था, बहुत ही बड़ा, जहाँ मुख्तलिफ शोबों में 20-25 मुलाजमीन काम कर रहे थे। महीना पूरा होने पर तनख्वाह मिली तो मैं अपना लिफाफा देखकर हैरान रह गई। उसमें पूरे 30,000 रुपए थे। पहले मैं समझी शायद गलती हो गई है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी तनख्वाह ही इतनी है तो ज़हीर ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? कम है पैसे? जी नहीं, मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा है। मैं खुद को इस तनख्वाह का अहल नहीं समझती। तुम इसकी अहल हो या नहीं, ये फैसला करना मेरा काम है। जिस पोस्ट पर तुम काम कर रही हो इसकी यही तनख्वाह है। क्या मैं यकीन कर लूं कि दोस्त की बीवी होने की वजह से मुझ पर कोई खुसूसी इनायत नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी जगह इस पोस्ट पर किसी और को रखा जाता तो उसे भी यही तनख्वाह मिलती। अल्लाह जाने वो सच कह रहा था या नहीं, लेकिन मुझे उसका यकीन करना पड़ा। खैर, मेरी तो लॉटरी निकल आई थी। अगर 5-6 हज़ार खादिमा को देती तब भी मेरे पास अच्छी खासी रकम बच जाती। आने जाने का भी कोई खर्च नहीं था, अलबत्ता कपड़ों का खर्च बढ़ गया था। मुझे रोजाना लिबास तब्दील करके काम पर जाना होता, इसलिए फौरी तौर पर 5-6 सूट बनवाने पड़ गए। काम के सिलसिले में मुझे ज़हीर से दिन में 2-3 मरतबा मिलना होता। मैं जब भी उसके कमरे में जाती वो सबसे पहले मेरी ड्रेसिंग, मेकअप और ज्वेलरी की तारीफ करता। अक्सर मेरे साथ ही चाय पीता और 5 मिनट की मीटिंग बाज़-औक़ात 1-1 घंटा तूल पकड़ जाती। जल्दी मैंने महसूस कर लिया कि वो बहाने बहाने से रोककर मुझे देर तक अपने पास बिठाना चाहता है। मुझे ये बात पसंद नहीं थी। स्टोर में और भी लोग काम करते थे, उनकी नज़रों से मुझे बहुत ही उलझन होती थी, क्योंकि उनकी नज़रें मेरे ऊपर ही होती थी। अगर किसी की ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकल गया तो स्कैंडल बनते देर नहीं लगेगी। यही सोचकर मैंने फैसला किया कि अब ज्यादा देर उसके पास नहीं बैठूंगी। उस रोज भी यही हुआ। उसने मुझे किसी काम से अपने कमरे में बुलाया। काम की बात तो 10 मिनट में खत्म हो गई। मैंने उठना चाहा तो उसने बेतकल्लुफी से कहा, तुम्हें आए हुए देर ही कितनी हुई है? जो जाने की जल्दी पड़ गई, आराम से बैठो, अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। देखें, इस तरह ज्यादा देर तक बैठना मुनासिब नहीं। स्टाफ के लोग क्या सोचेंगे? उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। साफ लग रहा था उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। ताहम उसने संभलते हुए कहा, लोगों की फिक्र छोड़ो, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी कहा तो उसे 1 मिनट में कान से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। फिर वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम अपनी बात करो, क्या तुम्हें मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी एक नहीं कई वजूहात थी। पहली तो ये कि वो मेरा मोहसिन था। उसने ऐसे वक्त में मुझे माली सपोर्ट दी जब मेरे लिए घर की गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। आमिर को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के लिए स्टाफ वैन फराहम की, उसकी देखभाल के लिए मुलाजमा का बंदोबस्त किया, और फिर सबसे बढ़कर कि वो मेरे शोहर का जिगरी दोस्त था और वो उस पर बेहद भरोसा करते थे। ऐसे शख्स से किस तरह कह सकती थी कि मुझे उसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता था? इसके अलावा उसकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी जो मुझे उसकी जानिब माइल होने पर मजबूर कर रही थी। बहरहाल मुझे उसके सवाल का जवाब तो देना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, यह तो नहीं कह सकती कि आपके पास बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कुछ मुनासिब नहीं है। मैं ये भूल नहीं सकती कि मेरे और आपके दरमियान मालिक और मुलाजिम का ताल्लुक है, और मुझे इस फर्क को जहन में रखना होगा। तुम ये क्यों भूल रही हो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान उससे भी ज्यादा मजबूत ताल्लुक एक और भी है, और वो ये है
کہ تم میرے عزیز ترین دوست کی بیوی ہو. اس حوالے سے مجھے بہت عزیز ہو. میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس لیے تم سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. جب میں تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں تو کیا تم میری ایک چھوٹی سی خوشی پوری نہیں کر سکتی؟ مجھے لگا کہ اس نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں ان کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ پہلی قسط تھی جو مجھے اس کے پاس بیٹھنے کی صورت میں ادا کرنی تھی. اس نے بڑے واضح الفاظ میں اشارہ دے دیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میری قربت کا خواہ ہے، یعنی میری قربت چاہتا ہے. اب یہ فیصلہ مجھے کرنا تھا کہ اس کی حوصلہ افزائی کروں یا اس قصے کو یہیں ختم کر دوں. میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کی بات ماننے میں کیا فائدہ ہے اور نہ ماننے میں کیا نقصان ہے، تو مجھ پر بہت سی حقیقتیں واضح ہو گئیں. اس میں فائدے ہی فائدے تھے، نقصان کوئی نہیں تھا. مثلاً میری ملازمت برقرار رہتی، بلکہ اس میں تیز رفتار ترقی کے امکانات تھے. اس کی جانب سے ہونے والی نوازشوں اور عنایتوں میں تیزی آ جاتی. میں اس کی چاہت بن کر ایک خوشحال زندگی کے مزے لوٹتی رہتی. اس کے برعکس اگر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی تو وہ ناراض ہو سکتا تھا اور شاید مجھے نوکری سے بھی جواب مل جاتا. یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ میں اپنے شوہر سے بے وفائی تو نہیں کر رہی ہوں، بس فائدے دیکھ رہی ہوں. اپنے گھر کو چلانے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑے گا. اب میری ہر ممکن کوشش تھی کہ ظہیر کو خوش رکھوں، اسے شکایت کا کوئی موقع نہ دوں. میں نے اپنے آپ پر بھرپور توجہ دینا شروع کر دی. اتنے عرصے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ظہیر میرے جسم میں کس قسم کا لباس پسند کرتا ہے، اسے کس طرح کا میک اپ اچھا لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ. چنانچہ میں ہر روز اس کی پسند کے مطابق تیار ہو کر گھر سے نکلتی. میری تیاری دیکھ کر یوں لگتا جیسے کسی فیشن شو میں شرکت کرنے جا رہی ہوں. ظہیر کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی. اب اس نے کبھی کبھی مجھے اپنے ساتھ لنچ پر لے جانا شروع کر دیا. میں نے ہلکا سا احتجاج کیا، یعنی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کہوں. پھر اس نے وہی روایتی جملہ دہرایا، کیا تم میری چھوٹی سی خوشی پوری نہیں کر سکتی؟ ایک دن اس نے مجھ سے کہا آج رات مجھے اس کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے. یہ فرمائش سن کر میں پریشان ہو گئی اور بولی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں صحیح سے کیا کہوں گی؟ کہہ دینا کہ سب لوگوں نے مل کر ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی کا اہتمام کیا ہے اور جب میں تمہیں لینے آؤں گا تو وہ کچھ نہیں کہے گا. یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کبھی صحیح سے جھوٹ نہیں بولا. آپ مجھے اس کے لیے مجبور نہ کریں. صرف ایک بار، اس کے بعد کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا. کیا تم میرے لیے اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتی میری خوشی کے لیے؟ اس نے جس انداز اور لہجے میں بات کی تھی اس کے بعد میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس روز میں نے زندگی میں پہلی بار سعید سے جھوٹ بولا. یوں لگا جیسے اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہوں. حالانکہ سعید نے کچھ نہیں کہا لیکن میں خود کو اپنا مجرم سمجھ رہی تھی. اس نے ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے دعوت دی. اس نے مجھ سے کہا کہ جانتی ہو آج میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مجھے کیا پتا، آپ اکثر یہ چوچلے کرتے رہتے ہیں. اور یہ بات میں نے دل میں کہی. بتائیے. آج آپ کی برتھ ڈے ہے. او نو، لیکن آپ کو میری تاریخ پیدائش کیسے معلوم ہوئی؟ آفس ریکارڈ سے. یہ سب بڑے آدمیوں کے چوچلے ہیں. ہم لوگ تو زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے سے ہی اتنی مہلت نہیں پاتے کہ اپنی سالگرہ کا دن یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے میری سالگرہ کو اتنی اہمیت دی. اب یہ رسمی باتیں چھوڑو اور میری طرف سے سالگرہ کی مبارکباد قبول کرو. پھر اس نے میری طرف ایک تحفہ بڑھا دیا. کھولا تو اس میں سونے کا بریسلٹ تھا. میری آنکھیں پھیل گئیں. اتنا قیمتی تحفہ وہ یوں دے رہا تھا جیسے کسی بچے کو ٹرافی دی جاتی ہے. یہ تو بہت قیمتی ہے. ہوگا، اس نے بے پرواہی سے کہا، لیکن میرے خلوص سے زیادہ قیمتی نہیں. آپ مجھے مسلسل زیر بار کر رہے ہیں. میں کس طرح آپ کے احسانوں کا بدلہ چکا سکوں گی؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا. جو کچھ کر رہا ہوں اپنی خوشی کی خاطر اور تمہیں خوش دیکھنے کے لیے. جب میں اپنے گھر کے دروازے پر گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے گاڑی کی پچھلی نشست سے ایک بڑا سا شاپر مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ تھیلا اٹھا کر ہوٹل میں لے جاتا. یا اللہ، ابھی اور بھی کچھ دینا باقی ہے. میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اب یہ تھیلا اپنے پاس رکھیں، کل لے لوں گی. اگلے دن میں نے آفس میں وہ شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں 2 انتہائی قیمتی سوٹ، پرفیوم، کاسمیٹکس کا سامان، ایک گھڑی، نہ جانے کیا کچھ بھرا ہوا تھا. 10 بجے کی چائے پر اس نے حسب معمول مجھے اپنے کیبن میں بلایا. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، شاہانہ، میں آج تم سے ایک ذاتی مسئلہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس امید پر کہ تم میری کچھ مدد کر سکو گی. بہت بہت شکریہ، کیا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا؟ میں سنبھلتے ہوئے بولی، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ امی بہت بری طرح میرے پیچھے پڑ گئی ہیں. ان کا خیال ہے کہ اب مجھے شادی کر لینا چاہیے، بلکہ انہوں نے تو لڑکیاں بھی دیکھنا شروع کر دی ہیں اور مجھ سے کہا ہے
अगर मेरी कोई पसंद हो तो उन्हें बता दूं, फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर आपने कोई लड़की पसंद कर रखी है तो उन्हें बता दें। काश ये इतना आसान होता। हाँ काश। वो ठंडी सांस लेते हुए बोले। क्यों, इसमें क्या मुश्किल है? एक लड़की मुझे दिलो जान से ज्यादा अजीज है। वो ठहर ठहर कर बोला। इतने ज्यादा कि जब भी शादी के बारे में सोचता हूँ कि उसकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसका नाम जुबान तक नहीं ला सकता। इस बात में बड़ी रुकावट है। जज्बा अगर सच्चा हो तो तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। आप एक बार कोशिश करके तो देखें। ये सब किताबी बातें हैं, अगर हकीकत बता दी तो तुम अभी अभी अपने अल्फाज वापस ले लोगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। जाने दो, बहुत ही पेचीदा मसला है। वो कुछ देर खामोश हो गया, फिर चंद लम्हों के बाद मेरी तरफ देखते हुए बोला। काश तुम मुझे पहले मिल जाती। मैं अपनी जगह से उछल पड़ी और बोली, मैं आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं? मैं बीच में कहाँ से आ गई? इसलिए कि मेरे दिल और दिमाग में तुम्हारी ही सूरत बसी हुई है। इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिस बात का अंदेशा था वो उसकी जुबान पर आ ही गया। शक तो मुझे पहले ही से ही था, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त के घर में ही डाका डालेगा। उसकी मेहरबानियां बेसबब नहीं थी। वो अपनी दौलत की झलक दिखाकर मुझे सही से दूर करने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ पैरों में सनसनी होने लगी। जी चाहा कि उसे सख्त जवाब देकर खामोश कर दूं, लेकिन मसलहत का तकाजा ये था कि उसे किसी और दूसरे तरीके से निपटा जाए। चुनाचा मैंने बड़े आराम से कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं जहीर साहब, बहुत देर हो चुकी है। मैं आपके दोस्त की बीवी और उसके बच्चे की माँ हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। तुम अपनी जगह हक बजानिब हो, लेकिन मेरे मसले का हल सिर्फ तुम्हारे पास है। मैं भला क्या कर सकती हूँ? देखो शाहाना, अब मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। मुमकिन है इसे सुनने के बाद तुम मेरे सर पर पेपर वेट दे मारो, लेकिन ज्यादा बेहतर सूरत यह होगी कि घर जाकर मेरी कही हुई बात पर अच्छी तरह गौर करना। उसके बाद तुम जो फैसला करोगी वो मुझे कबूल होगा, लेकिन प्लीज पहले मेरी बात सुन लो और बीच में मत बोलना। कहिए। इस मसले का एक ही हल है, वो ये कि तुम सईद से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गुस्से से आकर खड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? बैठ जाओ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं बैठ गई। देखो शाहाना, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैंने जब तुम्हें पहली बार सईद की बीवी के रूप में देखा तो सख्त अफसोस हुआ। इतनी खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की एक निकम्मे और मुफलिस शख्स के साथ महरूमी की जिंदगी गुजार रही है। तुम्हारे हुस्न को ये चीज गहना रही है। तुम कनात पसंद साबिर औरत हो, अपनी ख्वाहिशात का गला घोटने पर मजबूर हो गई हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए उसी वक्त से हमदर्दी की लहर उभरी और मैंने तुम्हें मुफलिसी के अजाब से निकालने का फैसला किया। तुम मुझे पहली ही नजर में अच्छी लगी थी, इसलिए तुम्हें अपने से करीब करने के लिए मुलाजमत की पेशकश की। और तुम्हारा शौहर खुद काम से बचना चाहता था और तुम्हें मुलाजमत पर भेज दिया। बताओ, ऐसा कोई शौहर कर सकता है? खुद जान छुड़ाए, मेहनत करता, मेहनत से तुम्हें पालता, तुम्हारे बच्चे को पालता, लेकिन नहीं, गुर्बत की जिंदगी मंजूर थी उसको, लेकिन अपने बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया। इतना भरोसा और मुझ पर? फिर तुम मेरे हवास पर छाती चली गई और जब अम्मी ने मेरी शादी की बात छेड़ी तो मैंने अपने दिल को टटोला। वहां सिर्फ तुम ही नजर आई। इसके अलावा ये दिल किसी और को कबूल करने पर तैयार नहीं, इसलिए मजबूर होकर अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख दी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आपका दिल क्या कहता है। इस एक तरफा मोहब्बत की खातिर मैं अपने शौहर और बच्चे को नहीं छोड़ सकती। देखो शाहाना, जज्बाती होने के बजाय अकल से काम लो। सईद ने तुम्हें क्या दिया है और आइंदा भी क्या दे सकता है? उसमें आगे बढ़ने और तरक्की करने की सलाहियत ही नहीं है। तुम सारी जिंदगी यूं ही घुट घुट कर मुफलिसी और महरूमी के साए तले जिंदगी गुजारती रहोगी। ये मुलाजमत एक आर्जी सहारा है। ये ना रही तो एक बार फिर तुम्हारा तंगदस्ती का दौर शुरू हो जाएगा। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊंगा। दुनिया भर का ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। कुदरत ने तुम्हें एक सुनहरी मौका दिया है, इससे फायदा उठाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो शाहाना। सईद का क्या है, उसे कोई दूसरी मिल जाएगी। उसने कुछ गलत नहीं कहा था। वाकई ये मुलाजमत एक आर्जी सहारा थी। अगर खत्म हो जाती तो मुझे एक बार फिर तंग दस्ती का मुंह देखना पड़ता। सईद की महदूद तनख्वाह में तो घर का खर्च ही पूरा नहीं होता, जबकि मैं उस पुरआसाइश जिंदगी में जहीर के साथ जीने की आदी बनती जा रही थी। मुझे यूं लगा जैसे उसकी बातें मेरे दिल में जगह बनाती जा रही हैं। मैंने कुछ नर्म पड़ते हुए कहा, आपका क्या ख्याल है, सईद मुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? वो मुझे तलाक दे देंगे? बिल्कुल,
اگر ایک بار مرد کو یقین ہو جائے کہ بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے الگ ہونے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کرتا، اور اگر وہ ٹال مٹول کرے تو تم خلا کا کیس کر دینا۔ مجھے یقین ہے کہ پہلی ہی پیشی پر تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میرا بیٹا، میں نے بے چین ہوتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے چھن جائے گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ اگر سعید نے شرافت سے نہ دیا تو تم عدالت کے ذریعے اسے اپنی تحویل میں لے لینا۔ ہم نے اس معاملے کے سبھی پہلوؤں پر اچھی طرح بات کر لی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی پس و پیش باقی نہیں رہی، سب کچھ واضح ہے۔ اب صرف تم ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ ہاں کہنے میں صرف ایک نقصان ہے کہ تم سعید جیسے خشک نکارہ اور مفلس شخص کی رفاقت سے محروم ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بدلے تمہیں میری بے پناہ محبت اور آسائشوں بھری زندگی مل جائے گی، جبکہ نہ کہنے میں سراسر نقصان ہے۔ تمہارے انکار کے بعد میں یہاں نہیں رہ سکتا، سب کچھ سمیٹ کر واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا اور تم ساری زندگی دکھوں اور محرومیوں کے سمندر میں غوطے کھاتی رہنا۔ میں دم بخود حیران بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ لگتا تھا اس نے سب کچھ پہلے ہی طے کر لیا تھا اور اب اسے صرف میرا جواب چاہیے تھا۔ اصولاً تو مجھے اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا، لیکن میری زبان چپ ہو گئی اور میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شاید میرے یقین کی دیوار میں کوئی درار پڑ گئی تھی۔ اس نے میری کیفیت بھانپ لی اور بولا، جانتا ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہے اور تمہارے لیے اتنی جلد کسی نتیجے پر پہنچنا آسان نہ ہوگا، اس لیے تم ابھی گھر چلی جاؤ۔ کل چھٹی کرنا، تمہارے پاس سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے 2 دن ہیں۔ میں پرسوں آؤں گا، امید ہے تمہارا جواب ہاں میں ہوگا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر اٹھی، کیبن میں جا کر اپنا پرس اٹھایا اور گھر چلی آئی۔ خادمہ میرے جلد آنے پر حیران ہو گئی۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا، اس سے ایک پیالی چائے بنانے کے لیے کہا اور خود صوفے پر نیم تراس ہو گئی۔ ظہیر کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے مجھے تصویر کا ایک رخ دکھایا تھا، اب مجھے اس کے دوسرے رخ کے بارے میں سوچنا تھا۔ میرے دل اور دماغ میں کشمکش شروع ہو گئی۔ دل کا فیصلہ ظہیر کے حق میں تھا۔ سعید کے ساتھ رہ کر میں نے صرف تکلیفیں اور پریشانیاں ہی اٹھائی تھی، جبکہ ظہیر سے شادی کرنے کے بعد میں ایک پرآسائش زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ سعید سے طلاق دلوانے اور بچے کی کسٹڈی لینے میں پوری مدد کرتا اور اپنے ساتھ انگلینڈ لے جاتا۔ اس کے بعد میری زندگی آسان ہو جاتی، لیکن دماغ مجھے دل کی بات ماننے سے روک رہا تھا۔ مجھے سچ میں ظہیر سے محبت ہو گئی تھی، یہ بات بھی سچ تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے پاس کیوں آیا تھا، کس مقصد سے آیا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ مگر جب مجھے عامر کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ کیا ظہیر عامر کو باپ کا پیار دے سکے گا؟ کیا عامر اسے باپ کے روپ میں قبول کر پائے گا؟ میں اسے اس کے باپ کی شفقت سے محروم کر رہی ہوں، اس معصوم پر ظلم کروں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے میں اپنے بچے کو باپ کی شفقت سے محروم نہیں کر سکتی ہوں۔ کبھی بھی دوسرا باپ کسی اور کے بچے کو نہیں پال سکتا ہے، اور یہ تکلیف میں نہیں سہ سکوں گی، چاہے میرے قدموں میں دنیا جہاں کی دولت رکھ دی جائے۔ جب میں اپنے بچے کا وہ درد دیکھوں گی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اور اپنے اس فیصلے پر میں پچھتاؤں گی، ہر روز پچھتاؤں گی۔ 2 دن تک دل اور دماغ میں کشمکش چلتی رہی اور بالآخر میں ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ ظہیر آیا تو میں نے بالکل نارمل انداز میں اس کا استقبال کیا۔ وہ کچھ بے چین اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ عامر دوسرے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آئی اور بولی، بیٹا ماموں کو سلام کرو۔ یہ سنتے ہی ظہیر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چائے پیے بغیر ہی چلا گیا۔ ویسے بھی وہ اب رک کر کیا کرتا۔